بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اب انتہائی حد تک پہنچ چکی ہے۔ عمان میں بلا واسطہ مذاکرات ہوئے لیکن کوئی بڑا معاہدہ نہ ہو پایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام پر سخت موقف اپنایا ہے اور یو ایس ایس ابراہم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کو علاقے میں تعینات کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف، داماد جیریڈ کوشنر اور سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے اس جہاز کا ہنگامی دورہ کیا، جسے ایک مضبوط فوجی پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ایران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران نے جواب میں امریکی اڈوں پر حملوں کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں۔ علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے مگر دونوں فریقین بات چیت جاری رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات ناکام، فوجی دباؤ میں اضافہ۔ امریکہ نے ایران سے جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے اور بیلسٹک میزائلوں کی رینج 300 کلومیٹر تک محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے حزب اللہ، حماس اور دیگر گروہوں سے تعاون بند کرنے کی بھی شرط رکھ رہی ہے۔ عمان میں مذاکرات کے بعد امریکی ٹیم نے طیارہ بردار بحری جہاز پر جا کر تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ دورہ دنیا کو واضح کر رہا ہے کہ امریکہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم امریکہ پر براہ راست حملہ نہیں کریں گے مگر علاقائی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے۔ نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ وقت ضائع کرنے سے ایران مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، ایران پر سخت شرائط رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو صفر کرنے، یورینیم اسٹاک ختم کرنے اور میزائلوں کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہونے کا مطالبہ رکھیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران پروگرام چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدہ نہیں کرتے تو اسرائیل خود کارروائی کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی بات نہ مانے تو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ملاقات ایران کے ساتھ کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ ایران نے امریکی اڈوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی، تیاریوں کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل حملہ کرے تو علاقے کے تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے جائیں گے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس لمبی رینج کی میزائل اور سائبر حملوں کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم واشنگٹن پر حملہ نہیں کریں گے مگر علاقائی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے مسلم ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے تو اگلا نمبر ان کا ہوگا۔ ایران خود کو مضبوط بنا رہا ہے اور چین روس کی حمایت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ٹرمپ پر اسرائیل کا دباؤ، طیارہ بردار جہاز پر علامتی پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے 3 بڑی شخصیات کو طیارہ بردار جہاز پر بھیجا ہے تاکہ ایران کو جنگ کی تیاری کا پیغام دیا جا سکے۔ یہ دورہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے اور ہزاروں فوجی ہلاک ہو سکتے ہیں مگر نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو وقت دینے سے وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ حملہ نہ کریں تو اسرائیل خود اٹیک کر سکتے ہیں، علاقے میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ ایران جنگ، سابق امریکی مشیر کی خطرناک وارننگ۔ سابق امریکی کرنل ڈگلس میک گریگر نے کہا ہے کہ امریکہ اگر ایران سے جنگ شروع کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ ان کے مطابق ایران کے پاس اب چین کی طرف سے خفیہ طور پر فراہم کی گئی لمبی رینج کے جدید میزائل موجود ہیں جو امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل اتنے طاقتور ہیں کہ حرکت پذیر ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی مشیر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس جنگ میں امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور شاید وہ کبھی جیتی بھی نہ جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار ہوگا جب امریکہ اتنا شدید نقصان اٹھائے گا۔ چین اور روس دونوں ایران کی پشت پر کھڑے ہیں جس سے صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے۔ امریکی اڈے اب محفوظ نہیں رہیں گے اور یہ جنگ علاقے سے عالمی سطح تک پھیل سکتی ہے۔ چین نے ایران کو خطرناک میزائل اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کر دی۔
سابق امریکی مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے ایران کو اپنی سب سے خطرناک لمبی رینج کے میزائل چپکے سے پہنچا دیے ہیں۔ یہ میزائل امریکی بحری بیڑوں اور ایئر کرافٹ کیریئرز جیسے USS ابراہم لنکن کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین ایران کو ریئل ٹائم سیٹلائٹ انٹیلیجنس دے رہا ہے تاکہ امریکی فورسز کی پوزیشن معلوم کی جا سکے۔ میک گریگر نے یہ بھی کہا کہ چین اپنے میزائلوں کو اصل جنگ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ روس بھی ایران کی مدد کر رہا ہے اور دونوں ممالک امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ اس کے دفاعی نظام ان میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ امریکہ فوجی اڈے اور بحری بیڑے شدید نقصان اٹھائیں۔ روس اور چین ایران کو بچانے کے لیے مکمل تیار، امریکہ ہار جائے گا۔ سابق امریکی مشیر ڈگلس میک گریگر نے کہا ہے کہ روس اور چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر بچائیں گے۔ روس نے ایران کو جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی دے دی ہے، چین نے جدید میزائل اور انٹیلیجنس فراہم کی ہے۔ میک گریگر کا مزید کہنا تھا کہ یہ جنگ اگر لمبی چلی تو امریکہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے یوکرین جنگ کا حوالہ دے کر کہا جہاں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ ہار جائے گا، اب ایران کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس پہاڑوں میں چھپی موبائل میزائل بیٹریاں اور سب میرین ہیں جو امریکی اثاثوں کو آسانی سے تباہ کر سکتی ہیں۔ میک گریگر کا کہنا تھا کہ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے جنگ نہیں جیت سکتا، یہ جنگ امریکہ کی معیشت اور فوج دونوں کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ خلیج میں تیل کا بحران اور امریکی اڈوں کی تباہی، ایران کا بدلہ شدید ہوگا۔ سابق امریکی سفیر ڈگلس میک گریگر کی وارننگ کے مطابق اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گا، جس سے عالمی تیل کا بحران پیدا ہوگا۔ ایران کے میزائل امریکی اڈوں، بحری جہازوں اور ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اب تجربہ کار اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ چین اور روس کی مدد سے ایران کا بدلہ بہت شدید ہوگا۔ عرب ممالک بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کی طاقت نہیں اور وہ امریکہ پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ میک گریگر نے مزید کہا کہ اسرائیل کی لابی ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے لیے دھکیل رہی ہے لیکن نتیجہ امریکہ کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یہ جنگ علاقے کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ بھارت نے ایران کے تیل کے ٹینکروں کو ضبط کر لیا، نئی کشیدگی پیدا۔ بھارتی کوسٹ گارڈ نے عرب سمندر میں 3 تیل بردار ٹینکروں کو ضبط کر لیا جنہیں ایران سے منسلک بتایا جا رہا ہے۔ یہ ٹینکرز مبینہ طور پر اسمگلنگ میں ملوث تھے اور امریکی پابندیوں کا شکار تھے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ایران کے ٹینکرز ہیں۔ یہ واقعہ ایران کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات بڑھا لیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھارت نے یہ قدم اٹھایا۔ ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات پہلے بہتر ہو رہے تھے مگر اب یہ قدم کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مودی اتحاد، بھارت نے روس سے تیل خریدنا کم کر دیا۔ بھارت نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر روس سے تیل کی خریداری کم کر دی ہے اور ایران کے تیل ٹینکروں کو ضبط کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کا گٹھ جوڑ علاقے میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ کیا رہے کہ بھارت امریکی پابندیوں کی وجہ سے چابہار پورٹ سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا، اب ایران کے خلاف قدم اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھارت کا روس جیسے پرانے اتحادیوں سے دور ہونے کا اشارہ ہے۔ ایران کے لیے یہ سرپرائز ہے جبکہ بھارت اسرائیل کے ساتھ بھی قریبی اتحاد رکھتا ہے۔ یہ سب امریکہ کی پالیسیوں کے تحت ہو رہا ہے جس سے علاقائی توازن متاثر ہو رہا ہے۔ جنگ کا آغاز نہیں کریں گے مگر دفاع کے لیے تیار ہیں، ایرانی آرمی چیف نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں ایرانی آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جو بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ عبدالرحیم موسوی کا مزید کہنا تھا کہ ایران مخالف مہم جوئی دشمنوں کو اسٹریٹجک شکست دے گی۔ ہماری زمینی اور فضائی فوج صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ رواں ماہ امریکہ میں ہوگی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ میزبانی کریں گے۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ 19 فروری کو امریکہ میں منعقد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اراکین کو دعوت نامے بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بورڈ آف ممبران اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی اراکین کی واشنگٹن میں US انسٹی ٹیوٹ آف پیس میں میزبانی کریں گے۔ 25 ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ برطانیہ، فرانس، ناروے سمیت اہم یورپی ممالک نے بورڈ کو اقوام متحدہ کی حیثیت چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ سنتاس معاہدہ، بھارت نے خاموشی اختیار کر لی۔ بھارت نے سنتاس معاہدے پر اپنے اقدامات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہوئے 51 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ بھارت سے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات پر 16 دسمبر 2025 تک جواب طلب کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔